ایک بادشاہ اپنے موز اور گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا کسی وجہ سے بدکا تو بادشاہ سر کے بل زمین پر گر گیا اور اس کی گردن کی ہڈی کے موہرے ہل گئے۔ اب وہ گردن کو حرکت دینے پر بھی قادر نہ رہا۔ شاہی طبیبوں نے اپنی طرف سے سر توڑ کوششیں کیں مگر وہ بادشاہ کا علاج نہ کر سکے۔ ایک دن یونان کا ایک حکیم بادشاہ کے پاس آیا اور اس قدر دھیان سے علاج کیا کہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ علاج کے بعد وہ حکیم اپنے وطن لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ بادشاہ کے وطن میں آیا تو سلام کے ارادے سے شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ اب لازم تھا کہ بادشاہ اس سے ایک اچھا برتاؤ کرتا، اس کا دھیان رکھتا، لیکن بادشاہ ایسے بن گیا جیسے اس حکیم کو جانتا ہی نہ ہو۔ بادشاہ کے اس رویے سے حکیم بہت سخت رنجیدہ ہوا۔ یونانی حکیم بادشاہ کے دربار سے باہر آیا تو اس نے ایک غلام کو پاس بلا کر کہا، میں تمہیں کچھ بیج دیتا ہوں، انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ یونانی حکیم نے دیے ہیں۔ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال کر ان کی دھونی لے جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ غلام نے وہ بیج بادشاہ کو پیش کر دیے اور ساتھ میں ان کے فوائد سے بھی آگاہ کیا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً دہکتے انگارے پیش کیے گئے، مگر جب بیج انگاروں پر ڈال کر بادشاہ نے دھونی لی تو اسے ایک زوردار چھینک آئی جس سے اس کی گردن کے موہرے پھر سے پرانی حالت میں چلے گئے۔ بادشاہ بہت چیخا چلایا، سپاہی دوڑے کہ حکیم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ باوجود بہت تلاش کے اس حکیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ساری عمر بادشاہ نے ایسی ہی گزار دی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ محسن کو بھلائی کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ جس نے آپ پر احسان کیا ہو اس کو ہمیشہ اچھے کاموں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ احسان فراموش شخص کمینہ ہوتا ہے اور کمینہ شخص بھلائی نہیں پا سکتا۔ مسلمان کبھی احسان فراموش نہیں ہوتا، ہمیشہ احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔